سامنے نذرانِ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ میں انشاءاللہ تھوڑی دیر میں انتہائی ادب احترام کو گزارش کروں گا قاری جناب مولانا محمد عزیز صاحب آزادی صاحب سے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں انشاءاللہ اور اپنے نورانی بیان سے ہمارے اذہان کو منور فرمائے۔ انتہائی خوبصورت تقریر، خوبصورت بیان، نورانی بیان سے انشاءاللہ مستفیض ہوں گے، لیکن پھر رقابہ کو بلانے سے پہلے میں چند دوسرے آپ کے حوالے کرتا ہوں تاکہ ایک ماحول بن جائے، ذہن بن جائے، آپ حضرات مکمل طور پر آمادہ سماعت ہو جائے۔ میں پھر گزارش کر رہا ہوں حضرات باہر کھڑے ہیں وہ اندر تشریف لے آئے تاکہ میں پھر رقابہ کو دعوت سخن دے سکوں۔ مل جل کر بہترین صلوات کا سہارا دیں۔ اندھیری رات میں جینے کے کچھ اصول بنے، اندھیری رات میں جینے کے کچھ اصول بنے، خدا کے نور کی پہلی کرن رسول بنے۔ اندھیری رات میں جینے کے کچھ اصول بنے، خدا کے نور کی پہلی کرن رسول بنے۔ تو جو کلمہ گو ہے مگر پیروے رسول نہیں، کچھ اور بنتے مسلمان وہ فضول بنے۔ یہاں کے جیسے نوجوان ہیں ویسے ہی ان کی سماعتیں بھی نوجوان ہیں۔ الحمدللہ میں نے بزرگوں میں نوجوانی دیکھی ہے اور انشاءاللہ اسی طرح سے اللہ ان کی سماعتوں کو عمر کی آخری سانس کا جوان رکھے اور ان کے حوصلے اور ان کے جذبے اسی طرح سے ہمیشہ بیدار رہیں۔ جو بڑی دیر سے محسوس کر رہا ہوں سماعتوں کے میدان میں جیسے جوان آگے ہے ویسے ہی بزرگ بھی آگے ہیں، ویسے ہی بچے بھی۔ الحمدللہ یہاں کوئی بھی کسی سے کم نہیں ہے اور میں نے اب تک جو دیکھا ہے ہر آنے والے شاعر کی سامعین نے حوصلہ افزائی اور عزت افزائی کی ہے، کسی طرح کی کوئی بھوک کا بخل نہیں کیا ہے، کوئی کمی نہیں کی ہے۔ جتنی امید تھی اس سے کہیں زیادہ آپ نے عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کی اور انشاءاللہ آئندہ بھی آپ سے یہی امید ہے کہ خدا کے نور کی اندھیری رات میں جینے کے کچھ اصول بنے، خدا کے نور کی پہلی کرن رسول بنے۔ جو کلمہ گو ہے مگر پیروے رسول نہیں، کچھ اور بنتے مسلمان وہ فضول بنے۔ لیکن میں ایسے شعراء کرام اب میرے سامنے اسٹیج پر ہیں جن کے لیے ناظم کو مجمع بلانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ ایسے شاعر ہیں جو خود ناظم کو مجمع کو بلا کے دیا کرتے ہیں۔ یہ خود ناظم کو مجمع دیتے، ناظم انہیں مجمع نہیں دیتا۔ اور انشاءاللہ مجھے امید ہے تھوڑی دیر میں ابھی یہ پورا فصل بھر جائے گا، آپ سبھی حضرات تشریف لے آئیں گے۔ آپ دیکھیں کہ اہل اسلام بتائیں کہ عقیدت کیا ہے۔ اس ماہ ربیع الاول میں تمام عالم اسلام جشن میلاد کرتا ہے، جلسہ سیرت النبی کرتا ہے، وہی اخبار کی سرخی میں جلسہ سیرت النبی کا اعلان ہوتا ہے، پوسٹر میں عنوان ہوتا ہے جلسہ سیرت النبی، مگر ہوتا کچھ اور ہے۔ جناب قیصر جمہوری کہتے ہیں کہ اہل اسلام بتائیں کہ عقیدت کیا ہے، جشن میلاد پیغمبر کی ضرورت کیا ہے۔ کبھی چہرہ، کبھی زلفیں، کبھی آنکھوں کا بیان، کہ تو سرکار کی صورت ہوئی سیرت کیا ہے۔ سرکار کی صورت ہوئی سیرت کا ہے۔ الحمدللہ حضرات سمٹ رہے جمع ہو رہے ہیں۔ میں ایک ایسا کلام آپ کی خدمت میں پیش کروں گا ابتدا میں کہ جس کے ہر شعر میں چیلنج ہے، ہر شعر میں دعویٰ ہے، لیکن واقعی آپ اگر ولایت میں دعویٰ دار ہیں تو آپ پر لازم ہے کہ اس کلام کو سننے کے لیے جلد فرش محفل پہ آ جائے۔ دیکھیے اگر یہ فرش خالی رہا تو میں تو آپ سے شکوہ نہیں کروں گا، مگر روز قیامت یہ فرض ضرور اللہ کی بارگاہ میں کہے گا کہ ہم پہ بلایا جا رہا تھا، لوگ کھڑے ہو کر سن بھی رہے تھے، دیکھ بھی رہے تھے، مگر آ نہیں رہے تھے۔ اگر آج آپ علی کے لیے نہیں آئے تو کل محشر میں آپ علی کو پکاریں گے۔ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا
رہا ہوں استاد علامہ ضمیر لکھنوی صاحب کا کلام ہے، جس کے ہر شعر میں دعویٰ ہے. نیا بھائی دیکھیے گا، ہر شعر میں دعویٰ ہے. میں مصرع آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی و آلے، عاشق بھائی دیکھیے گا کہ نبی و آلے نبی کا کوئی جواب ہو تو ہمیں بتاؤ. دیکھیے ہر شعر میں دعویٰ ہے، چیلنج ہے، اور چیلنج کہاں تک صحیح ہے یا آپ حضرات فیصلہ کیجئے گا انشاءاللہ کہ نبی و آلے نبی کا کوئی جواب ہو تو ہمیں بتاؤ. نگاہ قدرت میں دوسرا انتخاب ہو تو ہمیں بتاؤ. نبی و آلے نبی کا کوئی جواب ہو تو ہمیں بتاؤ. نگاہ قدرت میں دوسرا انتخاب ہو تو ہمیں بتاؤ. ہے ذکر مولا عالی عبادت یہ کہہ رہی ہے صحیح بخاری، کسی صحابی کا ذکر کار ثواب ہو تو. ہے ذکر مولا عالی عبادت یہ کہہ رہی ہے صحیح بخاری، کسی صحابی کا ذکر کار ثواب ہو تو ہمیں بتاؤ. اور یہ شعر نیا بھائی دیکھیے گا بطور خاص یقیناً ایسے شعر صدیوں میں کہے جاتے ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں. علامہ ضمیر لکھنوی نے معرفت اور عقیدت کی کس بلندی پر جا کر یہ شعر کہا تھا، یہ وہی جانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی و آل نبی کا کوئی جواب ہو تو ہمیں بتاؤ. نگاہ قدرت میں دوسرا انتخاب ہو تو ہمیں بتاؤ. ہے ذکر مولا علی عبادت یہ کہہ رہی ہے صحیح بخاری، کسی صحابی کا ذکر کرے ثواب ہو تو ہمیں بتاؤ. تو پڑے عبادت علی کا سجدہ دلیل بھی ہے سوال بھی ہے، جو خاک پر سر جھکا کے بھی پوچھنا ہو. نبی و آل نبی کا کوئی جواب ہو تو ہمیں بتاؤ. نگاہ قدرت میں دوسرا انتخاب ہو تو ہمیں بتاؤ. ہے ذکر مولا علی عبادت یہ کہہ رہی ہے صحیح بخاری، کسی صحابی کا ذکر کرے ثواب ہو تو ہمیں بتاؤ. پائے عبادت علی کا سجدہ دلیل بھی ہے سوال بھی ہے، جو خاک پر سر جھکا کے بھی بو تراب ہو تو ہمیں بتاؤ. تو نبی کی تربت کے پاس تربت تو اس میں ہے کون سی فضیلت؟ کانٹوں کے گلشنوں میں گلاب ہو. عبادت علی کا سجدہ دلیل بھی ہے سوال بھی ہے، جو خاک پر سر جھکا کے بھی تراب ہو تو ہمیں بتاؤ. نبی کی تربت کے پاس تربت تو اس میں ہے کون سی فضیلت؟ بغیر کانٹوں کے گلشن میں گلاب ہو تو بغیر کانٹوں کے گلشن میں گلاب ہو تو ہمیں بتاؤ. شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ رسول کی پرورش کرے تو اسی کو کافی کہے زمانہ. اب اس سے بڑھ کر اگر کوئی انقلاب ہو
काफिर कहे ज़माना अब इससे बढ़कर अगर कोई इनकलाब हो तो हमें बताओ। ज़माना सारा किसी को माने, ज़मीर कौले रसूल ये है। शेर सुनिए। ज़माना सारा किसी को माने, ज़मीर कौले रसूल ये है। बग़ैर नाबे अली कोई कामयाब हो तो हमें बताओ। अल्लाह ये दूसरों को मेरे साया में गुजारिश कर रहा हूँ। हुज्जतुल इस्लाम और मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद अजीज आबिद साहब ने बगावत से तशरीफ लाए और अपने बयान से हमारी समातों को नवाजे। आप हज़रात एक बुलंदतरीन नारे सरवार से इस्तक़बाल फरमाएं। और तमाम स्टेज पर बैठे हुए मौज़ूद और मुहतरम शोराए-ए-किराम और हाज़िरीन वालेकुम अस्सलाम। इस जश्न की मुबारकबाद आप तमाम की बारगाह में पेश करता हूँ कि आपको इस जश्न सादिक़ैन की मुबारकबाद को। आपके जश्न का नाम सादिक़ैन जश्न सादिक़ैन यानी दो सादिक़ों का जश्न। सलवात पढ़े मोहम्मद सिलसिला जारी था। शेर पढ़ रहे थे, बस मैं ज़्यादा देर जो है वो आपके दरमियान हायल नहीं हो सकता और ना रहूँगा, इसलिए कि वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है। बस थोड़ी सी देर के लिए तबर्रुकन जो है वो हाज़िर हुआ हूँ, इसलिए कि मुसलसल बैठे हुए समझ में नहीं आ रहा था कि एक और सवा घंटे की तकरीर को 10 मिनट में किस तरीके से जो है वो कम करते जाऊं, क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं। लेकिन बहरहाल कोशिश की है तो मैं शेर ही से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूं कि दहर में अहमद मुरसल के वसी आते हैं, दहर में अहमद मुरसल के वसी आते हैं, शहरगे ज़ुल्म पर रखने को अनी आते हैं। कि दहर में अहमद मुरसल के वसी आते हैं, शहरगे ज़ुल्म पर रखने को अनी आते हैं। दहर में अहमद मुरसल के वसी आते हैं, शहरगे ज़ुल्म पर रखने को अनी आते हैं। दहर में अहमद मुरसल के वसी आते हैं, दहर में अहमद मुरसल के वसी आते हैं, दहर में अहमद मुरसल के वसी आते हैं, शहरगे ज़ुल्म पर रखने को अनी आते हैं। तो जो मुनाफिक है वो इस बज़्म से उठ जाए अभी, जो मुनाफिक है वो इस बज़्म से उठ जाए अभी, जो मुनाफिक है वो इस बज़्म से उठ जाए अभी। हर तरफ नूर की बारिश है अली आते हैं, कि हर तरफ नूर की बारिश है अली आते हैं।
عزیزو، ظاہر سی بات ہے میں آپ کے درمیان مسلسل آتا رہتا ہوں، عشرے بھی خطاب کر چکا، خمسے ہی پڑھ چکا، مہمان شعراء کرام تشریف فرمائیں، تو لہٰذا بس چند شعر اور آپ کے سامنے اور 2-3 فقرے جو ہے وہ تاکہ جو ہے وہ جس لیے آیا ہوں کہ دہر میں احمد مرسل کے وسیع آتے ہیں، دہر میں احمد مرسل کے وسیع آتے ہیں، دہر میں احمد مرسل کے وسیع آتے ہیں، شہرگ ظلم پر رکھنے کو انی آتے ہیں، شہرگ ظلم پر رکھنے کو انی آتے ہیں، شہرگ ظلم پر رکھنے کو انی آتے ہیں، جو منافق ہے وہ اس بزم سے اٹھ جائے ابھی، جو منافق ہے وہ اس بزم سے اٹھ جائے ابھی، ہر طرف نور کی بارش ہے علی آتے ہیں، ہر طرف نور کی بارش ہے علی آتے ہیں، تو جز در فاطمہ قدرت نہیں دیکھی جاتی، جز در فاطمہ قدرت نہیں دیکھی جاتی، ادھر متوجہ ہو جائے بہت تیزی سے جو ہے وہ کہ جز در فاطمہ قدرت نہیں دیکھی جاتی، جز در فاطمہ قدرت نہیں دیکھی جاتی، آسمانوں پہ حکومت نہیں دیکھی جاتی، آسمانوں پہ حکومت نہیں دیکھی جاتی، کہ جز در فاطمہ قدرت نہیں دیکھی جاتی، جز در فاطمہ قدرت نہیں دیکھی جاتی، جز در فاطمہ قدرت نہیں دیکھی جاتی، آسمانوں پہ حکومت نہیں دیکھی جاتی، تو تم اذانوں میں ولایت کی سند مانگتے ہو، بے علی مجھ سے شریعت نہیں، تم اذانوں میں ولایت کی سند مانگتے ہو، تم اذانوں میں ولایت کی سند مانگتے ہو، اچھا کہ جز در فاطمہ قدرت نہیں دیکھی جاتی، جز در فاطمہ قدرت نہیں دیکھی جاتی، آسمانوں پہ حکومت نہیں دیکھی جاتی، جز در فاطمہ قدرت نہیں دیکھی جاتی، آسمانوں پہ حکومت نہیں دیکھی جاتی، تم اذانوں میں ولایت کی سند مانگتے ہو، تم اذانوں میں ولایت کی سند مانگتے ہو، تم اذانوں میں ولایت کی سند مانگتے ہو، بے علی مجھ سے شریعت نہیں دیکھی جاتی، بے علی مجھ سے شریعت نہیں دیکھی جاتی، تو اس لیے آتے نہیں، اس لیے آتے نہیں، اس لیے آتے نہیں، روزہ سرور پہ ادو ان کی آنکھوں سے یہ جنت نہیں دیکھی۔ جزاک اللہ، بھلا سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے، سارے مل کر بولیے گا۔ جو اب بھی علی نہیں بولا ہے اس کے لیے 4 مصرے پڑھوں گا کہ رک گیا رودا دے اوصافِ جلی کہتے ہوئے، تھوڑا سا جا کے سنیے گا کہ رک گیا رودا دے اوصافِ جلی کہتے ہوئے، رک گیا رودا دے اوصافِ
جس در فاطمہ قدرت نہیں دیکھی جاتی، جس در فاطمہ قدرت نہیں دیکھی جاتی، آسمانوں پہ حکومت نہیں دیکھی جاتی، آسمانوں پہ حکومت نہیں دیکھی جاتی، آسمانوں پہ حکومت نہیں دیکھی جاتی۔ تم اذانوں میں ولایت کی سند مانگتے ہو، بے علی مجھ سے شریعت نہیں دیکھی جاتی، بے علی مجھ سے شریعت نہیں دیکھی جاتی، تو اس لیے آتے نہیں روضہ سرور پہ عدو، اس لیے آتے نہیں روضہ سرور پہ عدو۔ ان کی آنکھوں سے یہ جنت نہیں دیکھی جاتی، ان کی آنکھوں سے یہ جنت نہیں دیکھی جاتی، ان کی آنکھوں سے یہ جنت نہیں دیکھی جاتی۔ تو چوم کے جون کے ماتھے کو کہا سرور نے، چوم کے جون کے ماتھے کو کہا سرور نے، سیرت اچھی ہو تو صورت نہیں ہے۔ فرمائش ہے، ایک بچے نے بھی آ کے مجھ سے کہا کہ وہ پڑھیے گا۔ واقف پیانوی صاحب قبلہ کے مصرے ہیں، ہمارے روم میٹ تھے، تو ان کے چند مصرے میں حاضر کر رہا ہوں فرمائش کے کہ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ کہ میں حادثات عجب پر ملال لیتا ہوں، میں حادثات عجب پر ملال لیتا ہوں، میں حادثات عجب پر ملال لیتا ہوں، جو غم بھی لیتا ہوں وہ لازوال لیتا ہوں۔ کہ میں حادثات عجب پر ملال لیتا ہوں، 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 جو غم بھی لیتا ہوں وہ لازوال لیتا ہوں، جو غم بھی لیتا ہوں وہ لازوال لیتا ہوں۔ تو تلاش لولو و مرجان ہے شغف میرا، تلاش لولو و مرجان ہے شغف میرا، سہیل بھائی تلاش لولو و مرجان ہے شغف میرا، میں سمندروں کے بھی سینے کھنگال لیتا ہوں، میں سمندروں کے بھی سینے کھنگال لیتا ہوں۔ تو برائے ماتم شبیر ہاتھ اٹھنا میرا، برائے ماتم شبیر ہاتھ اٹھنا میرا، ثبوت ہے کہ میں رزق حلال لیتا ہوں۔ تلاش لولو و مرجان ہے شغف میرا، تلاش لولو و مرجان۔ عجب پر ملال لیتا ہوں، میں حادثات عجب پر ملال لیتا ہوں، جو غم بھی لیتا ہوں وہ لازوال لیتا ہوں۔ تلاش لولو و مرجان ہے شغف میرا، میں سمندروں کے بھی سینے کھنگال لیتا ہوں۔ تو برائے ماتم شبیر ہاتھ اٹھنا میرا، برائے ماتم شبیر ہاتھ اٹھنا میرا، برائے ماتم شبیر ہاتھ اٹھنا میرا، ثبوت ہے کہ میں رزق حلال لیتا ہوں، ثبوت ہے کہ میں رزق حلال لیتا ہوں، ثبوت ہے کہ میں رزق حلال لیتا ہوں۔ تو کسی امیر کی دولت سے مجھ کو کیا مطلب، کسی امیر کی دولت سے مجھ کو کیا مطلب، میں اپنے بچے تبرک پہ پال لیتا ہوں۔ کسی امیر کی دولت سے مجھ کو کیا مطلب، کسی امیر کی دولت
दौलत से मुझको क्या मतलब। किसी अमीर की दौलत से मुझको क्या मतलब। मैं अपने बच्चे तबर्रुक पे पाल लेता हूँ, मैं अपने बच्चे तबर्रुक पे पाल लेता हूँ, तो किसी भी राह का पत्थर गिरा नहीं सकता, किसी भी राह का पत्थर गिरा नहीं सकता, किसी भी राह का पत्थर गिरा नहीं सकता। किसी अमीर की दौलत से मुझको क्या मतलब, किसी अमीर की दौलत से मुझको क्या मतलब। मैं अपने बच्चे तबर्रुक पे पाल लेता हूँ, तो किसी भी राह का, किसी भी राह का, किसी भी राह का पत्थर गिरा नहीं सकता। अली के नाम से खुद को संभाल लेता, अली के नाम से खुद को संभाल लेता हूँ, तो अली का जिक्र सरे बज़्म करके मैं वाकिफ, अली का जिक्र सरे बज़्म करके मैं वाकिफ, बड़े बड़ों के भी शजरे खंगाल लेता। अली का जिक्र सरे बज़्म करके मैं वाकिफ, बड़े बड़ों के भी शजरे खंगाल लेता हूँ। बहरहाल ये थोड़ा सा आमादा करने के लिए कि महफिल जो है वो जम जाए और आमादा हो जाए, शोरा इकराम जो है वो तशरीफ़ फरमाएँ। बस दो बातें जो है वो आपके सामने कि आज जो जश्न है इसका नाम आपने जश्न सादिक़ैन रखा है। सादिक़ैन यानी दो सादिक़ों का जश्न, सादिक़ की तस्निया है सादिक़ैन, यानी दो सादिक़। याद रखिएगा तारीख़ हिदायत के दो सिलसिले हैं, एक सिलसिले का नाम सिलसिला नबूवत है, दूसरे सिलसिले का नाम सिलसिला इमामत है। और अजीज़ो सिलसिला नबूवत के अंदर जिसे सादिक़ कहा गया उसे मोहम्मद अरबी कहा जाता है, सिलसिला इमामत में जिसे सादिक़ कहा गया उसे जाफ़र सादिक़ कहा जाता है। सिलसिले नबूवत में जिसे सादिक़ कहा गया उसे मोहम्मद अरबी कहा जाता है, सिलसिले इमामत में जिसे सादिक़ कहा गया उसे इमाम जाफ़र सादिक़ कहा जाता है। अल्लाह जाने 17 रबीउल अव्वल की तारीख़ को ये सदाकतों की तारीख़ कैसी रास आ गई कि नबूवतों में जो सादिक़ है यानी नबी सादिक़ भी इसी तारीख़ में आया है, इमाम सादिक़ भी इसी तारीख़ में आया है कि जो सिलसिले नबूवत का सादिक़ है वो भी इसी तारीख़ में आया है और जो सिलसिले इमामत का सादिक़ है वो भी इसी तारीख़ के अंदर आया है। और कब आए? रबीउल अव्वल में आए। रबी का मतलब क्या है? रबी कहते हैं बहार को, और अव्वल किसे कहते हैं? अव्वल के मानी पहला, यानी पहली बहार। पहली बहार में कौन आ रहा है? कि नबी सादिक़ भी आया है, इमाम सादिक़ भी आया है। अल्लाह जाने अल्लाह ने इसी महीने के अंदर नबी सादिक़ को और इमाम सादिक़ को क्यों उतारा? भाई अल्लाह के पास तो और भी महीने थे, वो महीने भी थे जिन्हें मुकर्रम कहा गया, ऐसा भी महीना था जिसे मुअज़्ज़म कहा गया, ऐसा भी महीना था कि जिसे सैयदुश्शहूर कहा गया। लेकिन अल्लाह ने किसी महीने में नबी सादिक़ को नहीं उतारा है, बल्कि नबी सादिक़ को रबीउल अव्वल में उतारा है, पहली बहार में उतारा है। आखिर इसकी वजह क्या है? वजह यह है, अल्लाह ये बताना चाहता है कि देखो इस्लाम पर ये पहली ऐसी बहार आ रही है कि अब इसके बाद हश्र तक इस्लाम पर खज़ा नहीं आने वाली, कि इस्लाम पर हश्र तक अब खज़ा आने वाली नहीं है, ऐसी बहार आने वाली है। इसलिए कि नबी आए थे, अंबिया आए थे, किताबें लेकर आए थे, शरीयतें लेकर आए थे, लेकिन वो चले गए, शरीयतें भी चली गई। लेकिन ये जो आ रहा है ये किताब भी लेकर आ रहा है, शरीयत भी लेकर आ रहा है। शरीयत को बचाने के लिए अल्लाह ने इमामों को रख दिया और किताब की हिफाजत के लिए अल्लाह ने अपनी जिम्मेदारी ले ली और ये कहता हुआ नजर आया कि इस किताब की हम हिफाजत करने वाले हैं, हमने इसको नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। एक बहुत बड़ा मसला यह है कि नबी की तारीफ कहाँ से शुरू की जाए, इसलिए कि शुरू उसका किया, जिक्र उसका शुरू किया जाता है जिसका आगाज पता हो, आगाज उसका होता है जिसका वक्त पता हो। लेकिन ये तो वो है जो वक्त से पहले था, जब था न था तब ये नबी था, तो इसका जिक्र कहाँ से शुरू किया जाए? लिहाजा नबी का तज़किरा हम कहाँ से शुरू करें? इस दुनिया से शुरू करें तो दुनिया बाद में है, आसमान से शुरू करें तो आसमान बाद में है, वक्त से शुरू करें तो वक्त बाद में है। अब हमें पता नहीं है कि नबी कब से है, बस इतना पता है कि वो था और ये थे और कुछ भी ना था।
کہ وہ تھا یا یہ تھے اور کچھ بھی نہ تھا، انہوں نے رزق لیا تو وہ رازق بنا، یہ خلق ہوئے تو وہ خالق بنا، انہوں نے سجدہ کیا تو وہ مسجود بنا، انہوں نے بندگی کی ہے تو وہ معبود بنا، انہوں نے حمد کی تو وہ محمود بنا۔ اللہ اکبر، انہوں نے خدمتوں میں کوئی کمی نہیں کی تو اس نے صلہ دینے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، انہوں نے خدمتیں کی ہے تو اس نے بھی اس انداز سے صلہ دیا کہ قرآن میں کہتا ہوا نظر آیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے رسول ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا۔ بھئی کائنات جس کے ذکر کو بلند کرے اسے اللہ کہتے ہیں، اللہ جس کے ذکر کو بلند کرے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اللہ جس کے ذکر کو بلند کرے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اور مصطفیٰ کی شان کچھ اس انداز سے بیان کی کہ کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی مدثر کہا، کبھی نور اول کہا، کبھی خلق اول کہا، کہیں بشیر کہا، کہیں نذیر کہا، کہیں بدر الدجا کہا، کہیں کہفر ولا کہا، کہیں صلی اللہ کہا، کہیں امام کہا، کہیں ہادی کہا، کہیں رؤوف کہا، کہیں عزیز کہا، کہیں رحیم کہا، کہیں امام کہا، کہیں حاشر کہا، کہیں فاتح کہا، یا یوں سمجھ لیجئے کہ نبی کی ذات بلند ہے، سارے اوصاف چھوٹے ہیں۔ یہ جتنے بھی الفاظ ہیں، یہ جتنے بھی، یہ سب کے سب چھوٹے ہیں، نبی کی ذات بلند ہے۔ تو آج کی تاریخ، یہ آج کا جو جشن ہے وہ جشن صادقین ہے، دو صادقوں کے لیے یہ جشن بپا کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا آج کی اس جشن کی مبارکباد آپ کی خدمت میں بھی، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام ذوی الاحترام شعراء کرام کی بارگاہ میں بھی اور بزرگوں کی بارگاہ میں بھی پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں میرے معبود جنہوں نے بھی اس جشن کا اہتمام کیا ہے، اللہ ان کی دینی اور دنیاوی تمام حاجتوں کو پورا فرمائے، پروردگار ہم سب کے رزق میں اضافہ فرمائے، جو مریض ہیں اللہ ان کو شفا عنایت فرمائے، جو بے روزگار ہیں روزی عنایت فرمائے۔ اے میرے معبود ہمیں ہر طریقے کی آفت سے، ہر طریقے کی بلا سے، ہر طریقے کے شر سے، شر انسانی، شر جناتی، شر حیوانی، ومن کل شر دابہ، ہر طریقے کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہم سب کو حج و عمرے کی توفیق عنایت فرما، ہم سب کو وہ جلالت مطلبی اور ہاشمی، وہ بین الحرمین کا جنتی نظارہ دیکھنا ہم سب کو نصیب فرما۔ اے میرے معبود اگر ہمارا رزق آسمانوں پر ہے زمین پر نازل فرما، زمین پر ہے تو ہم سے قریب فرما، قریب ہے تو عطا فرما، عطا کر دیا تو وسعت عنایت فرما، وسعت ہے تو برکت عنایت فرما، برکت ہے تو تیرے اور اہل بیت کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہم سب کی عزت نفس کو محفوظ فرما۔ میرے معبود جب بھی یہ ہاتھ پھیلے تیری اور اہل بیت کی بارگاہ میں پھیلے، دنیا کا ہمیں محتاج نہ بنانا، ہم سب کے سب اسی بارگاہ، اسی دہلیز کے گداگر، اسی دہلیز کے فقیر ہیں، اسی دہلیز کے بھکاری ہیں۔ میرے معبود ہمیں در بدر نہ کرنا، اہل بیت کی دہلیز پر ہمیں جب تک جیتے رہیں ہمیں اہل بیت کی دہلیز پر مستقر فرما۔ اے میرے معبود سب سے عظیم دعا، ہزار دعاؤں کی ایک دعا، تیری آخری حجت یوسف زہرا وارث کربلا منتقم خون حسین امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے آبان و انصار میں شمار فرما، وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔